ایک بار آپ نہر کے کنارے خیمے کے باہر کپڑے سی رہے تھے، تب کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے حضرت کو چند سونے کی اشرفیاں بطور ہدیہ پیش کی۔ آپ نے انہیں لینے سے انکار دیا اور فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ سن کر ان میں سے ایک شخص نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ نے اپنی تمام ملکیت کو چھوڑ دیا ہے؟ یہ سن کر آپ نے اپنی سوئی کو نہر میں ڈال دی اور پھر آپ نے نہر کی طرف اشارہ کیا تو ایک مچھلی اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر باہر آئی اور حضرت کو دے دی، مگر آپ نے فرمایا مجھے میری سوئی ہی چاہیے۔ پھر ایک چھوٹی مچھلی منہ میں آپ کی سوئی لے کر آئی۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں سلطان تھا تب صرف انسانوں پر حکومت کرتا تھا، مگر اب اللہ نے اپنے فضل سے اس کی مخلوق پر بھی حکومت عطا فرما دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا نام مبارک حضرت خواجہ سلطان ابو اسحاق ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ولادت 100 ہجری 718 AD میں بلخ افغانستان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے والد کا نام ادہم بن منصور التمیمی ہے۔ آپ کے دادا اور والد خراسان کے سلطان تھے۔ آپ بھی اپنے والد کے بعد خراسان کے سلطان بنے۔ ایک رات کو آپ اپنے محل میں شاہی بستر پر سو رہے تھے، اچانک چھت پر کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ اس شخص نے کہا ایک دوست۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرا اونٹ کھو گیا ہے، اسے چھت پر تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا کیسی بے وقوفی جیسی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا تم کیسے ملائم کپڑے پہن کر سونے کے بستر پر سو کر اللہ کو تلاش کر رہے ہو؟ یہ سن کر آپ بے چین ہو گئے اور پوری رات سو نہ سکے۔ صبح کو آپ اپنے دربار میں بیٹھے تھے، تب ایک شخص میلے کپڑے پہنے ہوئے وہاں آیا اور آپ کے تخت کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا میں اس سرائے کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے کہا کیسی بے وقوفی والی بات کر رہے ہو؟ یہ میرا محل ہے، کوئی سرا نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ سے پہلے اس محل کا مالک کون تھا؟ آپ نے کہا میرے والد۔ اس نے کہا ان سے پہلے؟ آپ نے کہا میرے دادا۔ اس نے کہا ان سے پہلے؟ آپ نے کہا میرے پردادا۔ اس نے کہا وہ سب کہاں گئے؟ آپ نے کہا وہ سب اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں۔ اس نے کہا اس طرح یہ ایک سرا ہوا جس میں ایک انسان آتا ہے اور دوسرا جاتا ہے۔ یہ سن کر آپ کے دل کا عالم بدل گیا اور آپ نے فوراً بارگاہ الہی میں توبہ کی اور اپنی تمام ملکیت اور سلطنت کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے اور عبادت الہی میں لگ گئے۔ آپ نے نیشاپور کے قریب ایک گھر میں 9 سال گزارے۔ آپ صرف جمعرات کو باہر آتے اور لکڑیاں جمع کرتے اور جمعے کے دن اسے بیچ کر اس میں سے جو رقم ملتی اس میں سے آدھا فقیروں کو دیتے اور آدھے میں سے پورے ہفتے تک گزارا کرتے۔ اس کے بعد آپ مکہ تشریف لے گئے اور کچھ عرصے تک وہاں قیام کیا۔ یہاں آپ نے حضرت سفیان الثوری اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے فیض حاصل کیا اور پھر سفر کرتے ہوئے شام، سیریا اور وہیں پر باقی زندگی گزاری۔ آپ تنہائی میں عبادت کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ ایک بار آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے آپ کا استقبال کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم کہہ کر بلایا۔ وہاں موجود کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو امام اعظم نے فرمایا حضرت ابراہیم ہمیشہ یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں اور ہم اس دنیا کے خیالوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک بار آپ نہر کے کنارے خیمے کے باہر کپڑے سی رہے تھے، تب کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے حضرت کو چند سونے کی اشرفیاں بطور ہدیہ پیش کی۔ آپ نے انہیں لینے سے انکار دیا اور فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ سن کر ان میں سے ایک شخص نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ نے اپنی تمام ملکیت کو چھوڑ دیا ہے؟ یہ سن کر آپ نے اپنی سوئی کو نہر میں ڈال دی اور پھر آپ نے نہر کی طرف اشارہ کیا تو ایک مچھلی اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر باہر آئی اور حضرت کو دے دی، مگر آپ نے فرمایا مجھے میری سوئی ہی چاہیے۔ پھر ایک چھوٹی مچھلی منہ میں آپ کی سوئی لے کر آئی۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں سلطان تھا تب صرف انسانوں پر حکومت کرتا تھا، مگر اب اللہ نے اپنے فضل سے اس کی مخلوق پر بھی حکومت عطا فرما دی ہے۔
ایک بار ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ بہت غمگین لگ رہا تھا۔ آپ نے اس سے کہا، میں تمہیں 3 سوال پوچھتا ہوں، تم اس کا جواب دینا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا کائنات میں کوئی بات اللہ کی مرضی کے خلاف ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے کہا، نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق مقرر کیا ہے، وہ کوئی کم کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی مقرر کی ہے، اس میں سے کوئی لمحہ بھی کم ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تب تمہیں اس طرح غمگین کیوں بیٹھنا چاہیے؟ ایک بار لوگوں نے پوچھا، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا، تمہارے دل 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو گئے ہیں۔ تم اللہ کو جانتے ہو، مگر اس کی صحیح عبادت کے ذریعے اس کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اور ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ تم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں کھاتے ہو، مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو تم جانتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، مگر اس کے مکر و فریب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تم جانتے ہو کہ موت برحق ہے، مگر مرنے کے بعد قبر کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ تم جانتے ہو تم جنت کو پانے کی خواہش رکھتے ہو، مگر اس کے لیے نیک عمل نہیں کرتے۔ تم جہنم سے ڈرتے ہو، مگر اس سے بچنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ تم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو مرنے کے بعد قبر میں دفن کرتے ہو، مگر اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تم جانتے ہو کہ تم میں بھی عیب ہیں، مگر ہمیشہ دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہو۔ اب سوچو تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایک شخص نے کچھ نصیحت کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا، جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو 6 باتیں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دینا، اس کے ملک سے باہر نکل جانا، یا ایسی جگہ چلے جانا جہاں رب تعالیٰ تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، موت کے وقت ملک الموت کو توبہ کے لیے کچھ لمحوں کی مہلت دے دینے کے لیے کہنا، منکر نکیر کو اپنی قبر میں آنے سے منع فرما دینا، جب جہنم میں ڈالے جاؤ تو اس میں سے جانے سے انکار کر دینا۔ وہ شخص تعجب کے ساتھ بولا، ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ سب تمہارے لیے ممکن نہیں تو گناہ کرنا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے فوراً توبہ کر لی اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میرے پاس 4 سواریاں ہیں۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کی سواری پر سوار ہو کر خدا کے سامنے جاتا ہوں، جب عبادت کا وقت آئے تو خلوص کی سواری پر سوار ہو کر جاتا ہوں، جب کوئی مصیبت یا بلا آئے تو صبر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں، جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ اور استغفار کی سواری پر سوار ہو کر اس کے حضور پیش ہو جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک شرابی کو دیکھا جو شراب کے نشے میں راہ میں پڑا ہوا تھا اور بے ہوشی کے عالم میں بہت بکواس کر رہا تھا۔ آپ اس کے پاس ٹھہر گئے اور فرمایا، یہ زبان تو ذکر حق کے لیے ہی تھی، اسے کون سی آفت پہنچی ہی کی یہ ایسے بکواس کر رہی ہے؟ پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس کا منہ اور زبان دھونے لگے اور پھر آگے تشریف لے گئے۔ شرابی ہوش میں آیا تو لوگوں نے اسے سارا قصہ سنایا۔ شرابی کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم میرا منہ اور زبان دھو گئے ہیں، وہ روتے ہوئے کہنے لگا، الہی تیرے مقبول بندے کی شرم کھا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تو اپنے مقبول بندے کے طوفیل میں مجھے بخش دے۔ رات کو حضرت ابراہیم بن ادہم نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے ابراہیم تو نے میرے خاطر اس شرابی کا منہ دھویا، ہم نے تمہارے خاطر اس کا دل دھویا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت خواجہ فضیل بن یاز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ حضرت امام سید محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بھی آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ آپ کا سلسلہ ادہمیہ کہلاتا ہے۔ آپ کا وصال 26 جمادی الاول 165 ہجری 782 AD کو ہوا۔ آپ کا مزار جبل سریہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔